جی تو ناظرین، آج کا ہمارا آرٹیکل ہے ابراہیم کی تلاش، ڈاکٹر ابراہیم مغل، اور ان کی ای میل آئی ڈی ہے mughal.afp@gmail.com، اور اس کا ٹائٹل ہے 200 بندوں کی ٹیم۔ اچھا جی، اب اپنا آرٹیکل شروع کرتے ہیں، اور آرٹیکل میں یہ آرٹیکل چھپا ہے نئی بات میں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وطن عزیز روز اول سے قرضوں کے سہارے پہ چلتا آ رہا ہے، اور درست ہے کہ پچھلے حکمران قرضہ لیتے تھے، تاہم موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے آ کے بتایا کہ میں قوم کو پیروں پہ کھڑا کر دوں گا۔ مجھے شرم آئی کہ میں کسی ملک کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، قرضہ لینے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لوں۔ پاکستان میں قرضہ لینے کی ابتدا جنرل ایوب سے ہوئی، جس کے مطابق 1970 میں پاکستان پر مجموعی قرض 30 ارب روپے تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو دور حکومت کے خاتمے پر 1977 میں مجموعی قرض 97 ارب ہو گیا۔ 1988 میں سابق فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کے اقتدار سے خاتمے کے وقت ملک کا مجموعی قرض 523 ارب تک پہنچ گیا، گویا ان کے دور میں قرضوں میں 426 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد بےنظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، اور جب اگست 1990 میں ان کی حکومت برطرف ہوئی تو اس وقت ملک کا مجموعی قرض 711 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ ان کے دور میں قرض میں 188 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ میاں نواز شریف برسر اقتدار رہا، اور جب ان کی حکومت جولائی 1993 میں ختم ہوئی تو اس وقت مجموعی قرض 1135 ارب یعنی 1.1 ٹریلین روپے ہو گیا، گویا ان کے دور میں قرض میں 422 ارب کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد بےنظیر بھٹو کی حکومت نومبر 1996 میں ختم ہوئی تو ملک کا مجموعی قرض 1704 ارب روپے یعنی 1.7 ٹریلین ہو چکا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ان کے دور میں ملک کا قرض 559 روپے جو ہے وہ بڑھا تھا۔ 1996 میں نواز شریف کا دور حکومت شروع ہوا، جب اکتوبر 1999 میں مارشل لاء کے نفاذ کے ذریعے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت ختم کی تو ملک کا مجموعی قرض 2996 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا، گویا نواز شریف کے دور اقتدار میں قرض میں 1242 روپے یعنی 1 ٹریلین سے بھی زائد کا خطیر اضافہ ہوا تھا، اور صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں قرضہ 6 ٹریلین تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد مشرف نے بالواسطہ حکومت کی، اور جب اقتدار کا سورج 2008 میں غروب ہوا تو پاکستان کا قرض 6127 ارب یا 6 ٹریلین تک پہنچ چکا تھا، گویا ان کے عروج کے دنوں میں پاکستان پر 3181 ارب یا 3 ٹریلین روپے کا مزید قرض کا بوجھ پڑا۔ جنرل پرویز مشرف اور مسلم لیگ ق کی حکومت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت شروع ہوا، جس کا خاتمہ 2013 میں ہوا تو ملک کا قرض 14.2 ٹریلین ہو چکا تھا، جس کا مطلب ہے اس دور میں قرض میں 8 ٹریلین سے زائد کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نواز کی حکومت 2013 سے 2018 تک قائم رہی، اور اس دوران ملک کا قرض 14.2 سے 24.9 ٹریلین تک پہنچ گیا، جس کا مطلب ہے اس دور میں 10 ٹریلین سے زائد کا قرض لیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو قرض دیا گیا، دونوں جماعتیں اپنے لیے گئے قرض کے بارے میں بتاتے ہیں، کہاں خرچ کیا، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پھر 2018 میں عمران خان کی حکومت آ گئی اور اس نے پچھلی ساری حکومتوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ پی ٹی آئی کے موجودہ دور میں اب تک 14 ٹریلین روپے سے زائد کا قرض لیا جا چکا ہے، جو اب تک پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک دور حکومت میں لیا جانے والا سب سے زیادہ قرضہ ہے۔ ابھی تو عمران خان کی حکومت کو 2 سال باقی ہیں، اور یہ بات پتہ نہیں کہاں پر جا کے رکے گی، کیونکہ حکومت روزانہ کی بنیاد پر 16 ارب قرض لے رہی ہے۔ ماہر تجزیہ کاروں نے اپنے تجزیے کی بنیاد پر کہا ہے کہ عمران خان کی تبدیلی جھوٹی نکلی، سارے وعدے جھوٹے نکلے، قوم کو پیروں پر تو کیا کھڑا کرنا تھا، عمران خان نے بے روزگار کر دیا، عوام کو صحت، تعلیم اور ضروریات زندگی کی اشیاء سستی ملنے دی، سب مہنگی کر دی، جہاں سے بھی قرضہ ملا عمران خان نے لیا ہے، کوئی پروجیکٹ نہ کوئی عوامی فلاحی منصوبہ، نہ عوام کو ریلیف۔ پھر بھی عمران خان نے قرضہ لینے کے تاریخی ریکارڈ کو توڑ دیا۔ ابھی پیسے کہاں جا رہے ہیں عمران خان، اور نہ ان کو کوئی وزیر مشیر بتانے کو تیار ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق غیر ملکی قرضوں کا حجم 122 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار
اقتدار میں ملک کا مجموعی بیرونی قرضہ تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق حکومت نے قرض تو واپس کیا ہے، لیکن اس بیرونی قرض کو اتارنے کے لیے اسے نیا قرض لے کر ملک پہ قرضوں کا مزید بوجھ ڈال دیا۔ تحریک انصاف نے ملک میں سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی، عوام کے حالت زار میں بہتری کا خواب دکھایا تھا، معاشی استحکام ایک عزم تھا، سب سے اہم بات ہے کرپشن کی بات کی تھی۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو حکومت کرپشن کرنے میں کامیاب رہی۔ حکومت دعوے اور وعدے کے برعکس کام کرتی نظر آئی۔ 70 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ہیں، نوجوانوں کی توقعات مایوسی میں بدلی ہیں، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کرپشن، مہنگائی، غربت کی آگ ہے۔ عمران خان کی حکومت اور ان کے وزیروں مشیروں نے اس آگ پہ تیل چھڑک کر عوام کو جلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ عمران خان نے 200 بندوں کی ٹیم کا کہا تھا، جو کہ بالکل صحیح کہا تھا، لیکن جی بالکل، عمران خان نے 200 بندوں کی ٹیم کا کہا تھا، جو بالکل صحیح کہا تھا، لیکن ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو گئی کہ وہ ماہرین کی ٹیم ہوگی جو ملک کو ترقی دے گی۔ مثال کے طور پر جب وزیر صحت عامر کیانی نے جب اپنی جیب بھر لی تو عمران خان نے کہا کہ مجھے عامر کیانی کی بات پہ یقین ہے اور ان کو ہٹا کر ظفر مرزا کو لگا دیا گیا۔ جب ظفر مرزا کرپشن اور کک بیک کے الزام لگے، عمران خان نے کہا مجھے ظفر مرزا کی بات پہ یقین ہے اور ان کو ہٹا کے ڈاکٹر فیصل سلیل سلطان کو وزیر بنا دیا۔ پیٹرولیم میں نے ندیم بابر نے 600 ارب کا ٹیکہ ملک اور قوم کو لگایا تو عمران خان نے کہا مجھے ندیم بابر کی بات پہ یقین ہے اور ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ عمران خان ہر چند دن بعد جذباتی تقریر کر دیتے ہیں۔ عوام پوچھتے ہیں خان صاحب مہنگائی کب ختم ہوگی، روزگار کب ملے گا، لیکن عمران خان کے فالوور ہر تقریر کے بعد کہتے ہیں کیا بات کر دی خان صاحب نے۔ عمران خان کے فالوور یوٹیوبر مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، اقربا پروری، پیٹرول، ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، بجلی اور گیس کے لمبے بلوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح ناگ بین پر جھومتا ہے، اسی طرح عمران خان کے فالوور یوٹھی عمران کی تقریروں پہ جھومتے ہیں۔